السلام علیکم اسٹوڈنٹ، فرسٹ ایئر کے ایڈوانس انگلش کے ساتھ جو آسان اردو لیتے ہیں ان بچوں کے لیے ماڈل پیپر 2025 کا جو کہ ریڈیوس سلیبس سے لیا گیا ہے، یہ پہلا حصہ سوال کا پیپر کا حصہ اول جو کہ ملٹیپل چوائس یا کثیر انتخابی سوالات ہیں جو 20 نمبر کے ہوں گے اور 20 منٹ میں آپ کو کرنے ہوں گے۔ 20 سوالات اس میں دیے گئے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں ان میں سے، ان کو بھی تیار کیجیے اور اس کے بعد اپنی بک، اپنے چیپٹرز اور مصنفین وغیرہ کو اور جو نثری اور شعری اصطلاحات ہیں ان کو پڑھ کر ان کو تیار کیجیے MCQs کے لیے۔ آئیے معروضی حصہ، موضوعی حصہ یا ڈیٹیلڈ آنسرز کا پارٹ دیکھتے ہیں۔ جی بچوں، اردو آسان فرسٹ ایئر کے بچوں کے لیے تمام گروپس اس میں شامل ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جو کہ ان انگلش ایڈوانس کو اپنے آپشنل سبجیکٹ میں لیتے ہیں، ان کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے، یہ والا پرچہ آتا ہے ریڈیوس سلیبس کے حساب سے 2025 کا ماڈل پیپر جو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی نے شائع کیا۔ 2 گھنٹے 40 منٹ میں آپ کو کرنا ہے۔ اچھا جناب، پہلا حصہ جو ہے وہ معروضی تھا، یعنی کہ MCQs پر مشتمل تھا۔ حصہ B جو ہے وہ مختصر سوالات کے جوابات ہیں، 40 نمبر کے ہوں گے۔ پہلا سوال جو ہوگا اس کا پہلا پارٹ اقتباس سے تشریح کرنی ہے آپ کو، 6 نمبر کا ہے یہ سوال کا حصہ جس میں آپ تشریح کریں گے اقتباس کی۔ B سوال کا جو حصہ ہے اس میں آپ جو اقتباس آپ جس کی تشریح کر رہے ہیں اس کے مصنف کا نام لکھنا ہے اور اس کے بارے میں 2 لائنیں ضرور لکھ دیجیے گا، ان کی مشہور تصانیف اور ان کے بارے میں تھوڑا سا۔ سوال نمبر 2 کا جو جیم حصہ ہوگا اس میں سبق جو اقتباس آپ کر رہے ہیں اس چیپٹر کا سبق کا نام تحریر کریں گے، یہ 2 نمبر کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، 2 آپ کو دیے جائیں گے جن میں سے 3 جن میں سے آپ کو کوئی سا ایک کرنا ہے، آپ کے پاس چوائس ہوگی، آپ ان کو بھی اچھی طرح پڑھ لیجیے گا۔ اور ریڈیوس سلیبس کے حساب سے جو سبق آپ کے لیے چنے گئے ہیں جن میں سے اقتباس آ سکتے ہیں وہ ہیں نبی کریم کی ہجرت، ایران کا جوڑا، نسو کا خواب اور طالب علموں کے نام سر سید کا ایک خط۔ ان چیپٹرز کو اسباق کی تشریح کے لیے، اقتباسات کی تشریح کے لیے تیار کیجیے گا۔ سوال نمبر 3 آپ کا ہوگا نظم کی جز کی تشریح کرنا، 6 نمبر کا یہ پورشن ہوگا۔ اس نظم جز کی تشریح آپ کر رہے ہیں اس کا نام تحریر کریں گے، 2 نمبر کا ہوگا، اور اس جز کے شاعر کا نام بھی تحریر کریں گے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا 2 لائنیں لکھیں گے، یہ 2 نمبر کا ہوگا۔ آپ کو جز جو ہیں وہ 3 دیے جائیں گے جن میں سے آپ کو ایک کرنا ہے۔ جو نظمیں سلیکٹ کی گئی ہیں ریڈیوس سلیبس کے حساب سے ان میں حمد باری تعالیٰ، آدمی نامہ، آسمان اور تارے، حب وطن، رباعیات اور مرد مجاہد، ان میں سے آپ نظم کی بند کی تشریح کے لیے تیاری کیجیے گا۔ سوال نمبر 4 کا الف حصہ ہے، محاورات میں سے 5 کو استعمال کیجیے۔ جو آپ کو دیے گئے ان میں آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، سب سے بات دکھانا، دل جلانا، دلاسا دینا، شکم سیر ہونا، ٹوٹ پڑنا، ترس کھانا، جباہق ہونا، رخنا ڈالنا اور دل چاٹ ہونا، ان میں سے آپ کو 5 کرنے ہیں، ان کے جملے بنانے ہیں۔ جب معنی پتہ ہوں گے تو جملے بنا سکیں گے، اس لیے معنی ضرور یاد کیجیے گا۔ 10 نمبر کا سوال ہے، پورشن ہے۔ اس کے بعد بے حصہ جو ہے وہ 5 الفاظ کے بعد یا جمع لکھیے گا، چہرے، کلیاں، عقائد، شاعر، قواعد، تعلیم، احساسات، تعلق، ضوابط، فرد۔ 5 یا تو واحد ہے یا جمع ہے، وہ آپ کو لکھنا ہے۔ متضاد لکھنا ہے یعنی الٹ لکھنا، کوئی سے 5
5 नंबर का सवाल है, पोर्शन है सवाल का, दूर वसी बेगाना कमज़ोर हकीकत कसरत आखरत अबद हिमायत और फराज। ठीक है, आपको हिदायत दी गई है कि मुहावरा 10 में इस्तेमाल करने, 5 को जुमलों में इस्तेमाल करना होगा, कोई से भी दिए जा सकते हैं, और 10 अल्फाज तजाद के लिए होंगे जिनमें से 5 के तजाद लिखने होगा, और 10 अल्फाज जो हैं वो वाहिद जमा के दिए जाएंगे, या वाहिद का जमा लिखना होगा या जमा का वाहिद लिखना होगा। हिस्सा बेतफसीली जवाबात है, 40 नंबर का ये हिस्सा है। और इसमें सवाल नंबर 5 आपके पास है कि एक नज़म का खुलासा लिखना है आपको, 6 नंबर उसके हैं खुलासे के। अगर नज़म का शायर और उसका हवाला थोड़ा सा लिखते हैं तो 2 नंबर का, और उसके बाद तीसरा आपको लिखना है शायर के बारे में मुख्तसर तारुफ, ये भी आपको 2 नंबर का मिलेगा। जो नज़में आपको बताई गई हैं उसमें हम, आदमी नामा, हुब्बुल वतन, हुब्बे वतन और आसमान और तारे। और जो नज़में शॉर्ट सिलेबस के हिसाब से आपको दी गई हैं, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से, उसमें हम, आदमी नामा, हुब्बे वतन, आसमान और तारे और मर्द मुजाहिद नज़में शामिल हैं। सवाल नंबर 6 भी इसी तरह का है, सबक का खुलासा लिखना है जो कि 6 नंबर का होगा। और उसके बाद आपको बे हिस्से में सबक का खुलासे का पहले खुलासे का सबक का उन्वान लिखेंगे, नहीं बस इसके 2 पोर्शन होंगे, ये गलत लिख दिया है इन्होंने। और मुसन्निफ़ के बारे में मुख्तसर जायज़ा 2 नंबर का होगा। आपको करना है ईरान का जाड़ा, किसी एक का करेंगे आप। ईरान का जाड़ा, हज अकबर, नसूख का ख्वाब और जैसी करनी वैसी भरनी। जो अस्बाक आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से, उसमें जैसी करनी वैसी भरनी, ईरान का जाड़ा, हज अकबर और इस्लामी हुकूमत का अमीर सबका खादिम होता है। सवाल नंबर 7 आपको एक मजमून तहरीर करना है, किसी भी उन्वान पे 4 दिए जाएंगे, कोई एक करना है। फ़िलहाल उन्होंने दिया हुआ है तालीम नुस्वा, इल्म बड़ी दौलत है, मौसमियाती तब्दीलियाँ, और अगर मैं कॉलेज का प्रिंसिपल या प्रिंसिपल होती, ये किसी पे भी 200 से 300 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखना है। ये हिदायत आपको दी गई हैं। सवाल नंबर 8 आपका जनाब, अपने वालिद को ख़त लिखिएगा और उसमें अपनी तालीमी सूरत हाल से आगाह कीजिएगा, या किसी अखबार के मुदीर के नाम ख़त जिसमें शहर के बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात के बारे में की जानिब तवज्जो मबज़ूल कराइएगा। कोई भी ख़त दिया जा सकता है, रस्मी गैर रस्मी ख़त, जिसमें से किसी एक को तहरीर करना होगा। ये आपको हिदायत दी गई। थैंक यू सो मच। ये सेंटर के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।